اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج 17واں رمضان المبارک کے افطار کا وقت قریب ہونے کو ہے، اور جس طرح ہر افطار سے پہلے میں چند لمحوں کے لیے اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے جتنے محبان طریقت آل اوور دا ورلڈ انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا کریم اس رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کی عظمتوں والے مہینے کی برکت سے، جس کا ایک ایک لمحہ باعث انعام اور باعث برکت ہے، آج اس ماہ مقدس کا 17واں روزہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، افطار کے قریب وقت ہے، اور جو بقیہ روزے رہ گئے ان پہ بھی اسی محبتوں کے ساتھ ہمیں اپنے اس خالق کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور اس کے محبوب نبی کی بارگاہ میں محبتوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی انعام ہے اہل ایمان والوں کے لیے اور اہل محبت کے لیے کہ وہ اس غنیمتوں کو، اس برکتوں کو، جس طرح رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، انہیں سمیٹنے کی اور اپنے دامن کو حضور کی محبتوں سے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اسی کوشش میں مصروف ہیں، اور آج کیونکہ دو عنوان ہیں، ایک وصال ہے سیدنا حضرت سیدہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ان کے حوالے سے، اس پاک دامن مائی کے حوالے سے، اس صدیقہ کاملہ کے حوالے سے مختصر سے وقت میں کچھ بات کروں گا، اور جو اسلام اور باطل کا پہلا غزوہ بدر، اس کا بھی آج ہے 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ ہوا، اس کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے۔ تو پہلے میں غزوہ بدر کے حوالے سے، یہ جو 17 رمضان المبارک کا ہی لکھا گیا ہے تاریخ میں، اس کے حوالے سے یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تھا سورہ آل عمران میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ تو انسان تو ہوتا ہی بے بس ہے اور کمزور ہے، وہ خالق ہے، قہار ہے، مالک ہے، کل شیء قدیر ہے، لیکن جب اس کا محبوب اس کی راہ میں چلتا ہے تو پھر اس کی کتنی عنایات ہوتی ہوں گی، یہ تمہاری اور میری سوچ سے ورا ہے۔ وہ محبوب کامل، وہ نبیوں کا سردار، وہ سید المرسلین و خاتم النبیین، جن کی زندگی کی ایک ایک سانس جو ہے پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت اور باعث بقا اور باعث ہدایت ہے، وہ نبی رحمت اس رب کے اس پیغام کو جب سینے میں بساتا ہے، اور مکے کی وہ مشکلات میں سے ہوتا ہوا جب مدینہ طیبہ ہجرت فرماتا ہے، وہ بھی رب کے اذن اور حکم کے مطابق، اور یہ پہلا غزوہ جو ہے، جو اسلام کا جو پہلا یہ معرکہ ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا سنہری حروف میں، ہر آنے والے دور میں یہ پڑھے جائیں گے کہ وہ کس طرح ان کا ایمان کامل تھا، حضور کے ان اصحابہ کا، ان عاشقان رسول کیا کس طرح تقوی، کس طرح توکل علی اللہ اور نبی رحمت کی اداؤں پہ وہ کامل تھے۔ تو یہ اسلام اور کفر کا یہ پہلا معرکہ ہے، اور حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا یہ پہلا معرکہ
جس کی تعداد دیکھی جائے تو محدود ہے، لیکن سینوں میں جو دل دھڑکتا ہے اس کا ایمان اور قوت اتنی لامحدود ہے کہ وہ کائنات کے بسنے والوں پہ چھا جاتی ہے۔ اور آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، اس کے ذکر میں مست ہوتے ہیں، تو یہ بھی کرم ہے ان 313 بدریوں کا جنہوں نے ایمان کی قوتوں کے ساتھ اپنے نبی رحمت کی وفاداری کرتے ہوئے دین کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو میرے دوستو، آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے یہ مختصر سا لشکر 313 کا، جب 12 رمضان المبارک کو یہ سفر ہوتا ہے، اس کی حکمت بھی میں بیان کروں گا، اور ان کی تعداد بتا رہا ہوں۔ 313 ہیں، ایک گھوڑا ہے، 80 کے قریب اونٹ ہیں، باقی سارے پیدل ہیں، اور اس طرح یہ سفر ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ ابو سفیان کا، وہ مکے کا رئیس تھا، اور اپنا قافلہ لے کے شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ تو جب حضور کو اس کی اطلاع ہوئی تو حضور نے اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے کے لیے آپ نے کہا وہ بڑا مال لے کے جا رہا ہے اور لے کے آئے گا، تو اس کا تعاقب کیا جائے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو تیار کیا۔ وہ 313 تو اس وقت کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ذرہ ہے، کسی کو پیدل ہیں، صرف اونٹ ہیں، ایک گھوڑا سوار ہے، تو وہ چل پڑتے ہیں۔ اور جس مقام پہ جا کر حضور اس مقام پہ جاتے ہیں، تو اس مقام پہ اسے کہتے ہیں مقام الکشیر کہتے ہیں میرے خیال میں، مجھے اب ذہن میں یاد نہیں آ رہا۔ اس مقام پہ جا کر جو ہے، اس سے پہلے قافلے کی جو ترتیب دی حضور نے کہ کہا ہر اونٹ پہ جو ہے باری باری جو ہے 3 بندے، 3 اصحابہ ایک اونٹ پہ باری باری بیٹھیں گے۔ یہ ترتیب دی کہ سارے پیدل نہ چلیں کیونکہ مختصر قافلہ ہے، وہ سارے باری۔ اور حضور کے ساتھ جو خوش قسمت تھے، حضرت علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ، یہ آپ کے ساتھ تھے، باری باری بیٹھتے تھے۔ اور سرکار کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری باری بھی آپ لے لیں۔ تو حضور نے کہا میں کیا تم میں طاقت میں بھی کم نہیں ہوں، میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اور میں بھی یہ خواہش رکھتا ہوں کہ رب مجھے بھی اس کی اجرت دے۔ تو میں یہ کتنے تاریخی اور مساوات کے مطابق ایک سالار ہے، ایک نبیوں کا سردار ہے، سید المرسلین ہے، اور وہ بھی اپنے غلاموں کے ساتھ کس طرح مساوات کرتے ہیں۔ اور اس طرح پھر انہوں نے سر جھکا لیے، یہ وہ آپ نے ترتیب فرمائی تھی۔ اور پھر جب ایک مقام پہ پہنچے تو حضور نے جو ہے ابو لبابہ کو مدینے میں والی بنا کر حضور نے مقرر کر کے اسے بھیج دیا، اور پھر حضرت مرثد بن ابی مرثد جو ہیں وہ حضور کے ساتھ تیسرے ایک اونٹ میں وہ شامل ہو گئے۔ اور جب یہ اس مقام پہ پہنچے تو وہ قافلہ جو ہے ابو سفیان کا جا چکا تھا۔ پھر جب سرکار کو اطلاع ہوئی کہ پھر وہ واپس آ رہا ہے، تو آپ نے پھر اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ وہ لے کے، تو ابو سفیان نے اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے، اسے پتہ چلا کہ حضور ایک قافلے کے ساتھ ہمارے اس کاروان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو مسکال سونے کی لالچ دے کر کہا کہ تم اس کے تعاقب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب یہ اطلاع مکے میں پہنچی، المختصر ابو جہل تو ہے ہی شیطان، وہ کافروں کا سردار، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اور اس سے پہلے ایک خواب بھی آئی حضرت عاتقہ کو، حضرت عباس کی خالہ ہمشیرہ، اور وہ سنائی۔ اور وہ پھر ابو جہل نے ایک جو ہے بات کی کہ تمہاری قبیلے میں ایک نبی نے دعوت جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ عورتیں بھی کرنے لگ پڑی، انہیں غصہ بھی ہوا، لیکن وہ بات سچی تھی۔ اور وہ جب وہ دوڑ کے آیا مکے میں وہ پیغام رساں لے کر کہ یہ قافلے پہ جو ہے تعاقب کر رہے ہیں مسلمان، تو ابو جہل نے شور مچایا اور سارے کفاران مکہ اور تمام قبائل کے رئیسوں کو اکٹھا کیا، یہ موقع ہے۔ اور انہوں نے یہ پھر قافلہ تیار کیا، اور وہ قافلہ جب تیار ہو کے 1000 بندے کا وہ قافلہ تیار ہوا تھا، اور اس میں کچھ اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، سامان حرب جو ہے جنگ کا سامان بھی تھا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ سارے جو ہے جتنے بھی مختلف قبائل کے تھے انہیں بھی اکٹھا کر کے ابو جہل کی ساتھ وہ لے چلا۔ کچھ لوگ ان میں سردار تیار نہ تھے، لیکن ابو جہل کے دل میں بغض، انا اور اسلام کے مخالف وہ باتیں تھیں،
وہ تیار ہوا اور وہ آگے وہ چلا اور اسلام کا قافلہ بھی پہنچا، اور اسلام کے قافلے میں سفید جھنڈا تھا، اور یہ سفید جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا کیا گیا تھا، اور پیچھے 2 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا حضرت علی کو عطا کیا گیا اور دوسرا حضرت سعد بن معاذ کو عطا کیا گیا۔ یہ حضور نے لشکر جو ہے جب چلائے تو اس کا جو ہے اس میں بہت سے جو ساتھی جو حضور کے غلام تھے، لیکن جو دوسرا کفار کا تھا اس میں بہت سارے لوگ وہ دوسرے بھی تھے، ان کے ساتھ جب یہ مقابلہ، یہ مختصر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بدر کے مقام پہ جو رب کی اس میں جو حکم تھا، اور جس طرح قرآن کی میں آیت پڑھی، پھر اس جگہ پہ جا کر جب سرکار نے اپنا خیمہ لگایا بدر کے مقام کے ساتھ، جس پر وہ کنویں تھے ان ساروں کو بند کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی ایک ایڈوائس تھی، اور ایک کنواں چھوڑا پانی کے لیے، باقی سارے بند کر دیے، اور وہ جب آئے تو وہ دوسری جگہ طرف تھے، اور رات کو میرا اور آپ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور یہ گڑگڑا کے ذکر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ جو میں نے بڑی کوششوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، اے میرے خالق، اگر یہ ختم ہو گئے تو اس کائنات پہ تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پر وہ دعائیں قبول ہوئیں۔ یا حیو یا قیوم کا ورد تھا، سرکار کے لیے ایک جو ہے اونچی جگہ پہ چبوترا بنایا گیا، اور وہاں پہ حضور آقا مدنی تاجدار، ان کے پہرےدار حضرت ابو بکر صدیق کو مقرر کیا گیا۔ باہر میں حضرت سعد بن معاذ نے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اور یہ سارا معاملہ۔ اور دوسری طرف وہ رات کو انہوں نے ان کی عورتیں لونڈیاں تھی ساتھ، وہ ڈف بجا کے وہ رات کو جنگ کے ترانے اور اپنے نوجوانوں کو ابھار رہی تھی، اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے۔ اور یہ بھی تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جتنا اس قافلہ ابو جہل کا اور شیطان کا اور سارے جتنے کفار آتے، ہر ایک قبیلے کے سردار نے راستے میں جس رات کو پڑاؤ ہوتا، کوئی 10 اونٹ ذبح کرتا، کوئی 9 کرتا، اس طرح کتنے اونٹ ذبح کرتے کرتے وہ یہ دفیں بجاتے اور جشن کرتے ہوئے جب بدر کے مقام پہ آئے۔ المختصر جو صف آرا ہوتی ہے، اور اس میں پھر جب وہ قافلہ وہاں اس زمانے کا طریقہ کار تھا، للکارا گیا، اور اس میں یہ میں مختصر کر رہا ہوں، اور اس میں بہت سے رئیس مکہ سب نے دولتیں دی، اور سب نے جو ہے اس لیے کہ اسلام کو ختم کریں گے اور میدان میں ہم لڑیں گے۔ 100 اونٹ، 1000 سے زیادہ افراد ہوں، 100 گھوڑے عرب کے سارے تگڑے والے دولت والے بھی تھے، ان میں وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ تھے، عیاشیاں کرتے ہوئے بدر کے مقام پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت پھر وہ جو پہلی جنگ جب شروع ہوتی ہے نا، اس میں سب سے پہلے جو ہے عتبہ اور شیبہ اور تیسرے کفار کے وہ للکار کے آتے ہیں، اور یہاں سے حضرت حمزہ آتے ہیں، حضرت علی شیر خدا آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح آتے ہیں، اور یہ سارے ان ساروں کا کلا کما کر جاتے ہیں۔ اور ابو جہل کو مارنے والے وہ معصوم سے بچے معاذ و معوذ وہ عید کرتے ہیں، وہ پوچھتے جاتے ہیں کہ ان کا سردار ابو جہل کہاں ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو وہ وار کرتا ہے، وار کر کے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، اور پھر وہ وار کرتا ہے، اس کے بازو کٹ جاتا ہے، اور دوسرے کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ حضور کے پاس لے کے آتے ہیں، حضور لباب دین لگاتے ہیں، وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ اور مختصر کفار کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، پھر وہ مارے جاتے ہیں، ان میں جو ہے وہ واصل جہنم 70 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، 14 کے قریب شہید مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو یہ پہلی فتح ہوتی ہے، اور اتنی بڑی فتح مبین ہے، اس پہ پورے عرب پہ اور کچھ قریش مکہ پہ ایک داغ بیٹھ جاتی ہے، اور اسلام کی یہ پہلی فتح ہوتی ہے۔ اس فتح کے انعام میں پھر کچھ لوگ 70 سے زیادہ جو ہے وہ غیر مسلم وہ قیدی بھی بن جاتے ہیں، اور ان کی بخشش جو ہے حضور اس لیے کرتے ہیں کہ جو انہیں پڑھا دے گا دنیا کی تعلیم، یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ اور حضرت عباس بھی اس میں آتے ہیں، وہ بھی پھر دین حق کی راہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس مارکے میں میرے دوستو، یہ مختصر سا اجمالاً میں نے بات کی ہے، اگر لمبی بات کروں تو پھر یہ لمبا ہو جائے گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بغیر تلواروں کے، بغیر تیروں کے، بغیر نیزوں کے، بغیر ساز و سامانوں کے، مختصر سے نامینل قسم کی وہ آرمز جو اکوپمنٹس تھے، اور وہاں پہ ویل ایکوپمنٹ آرمی ہے 1000 کی، لیکن ایمان والے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ عمیر جیسا وہ کھجوریں کھا رہا تھا،
اور جب اس نے دیکھا کہ حضور دعا کر رہے ہیں کون ہے آج جو جنت کو حاصل کرتا ہے، میں محمد اس کی گواہی دیتا ہوں جو اس جہاد میں ہوگا اسے جنت ملے گی، وہ کھجوریں کھاتا کھاتا چھوڑ کے تلوار کو پکڑ کے جاتا ہے اور میدان میں جا کے میدان بدر پہ شامل شہادت حاصل کرتا ہے۔ یہ جذبہ ایمانی تھا، ان کے ساتھ وہ وفائیں تھی، اور سرکار نے یہ جگہ بھی نوٹ فرمائی تھی، اس جگہ پہ یہ کفار مکہ جو ہیں واصل جہنم ہوں گے، اور اسی جگہ پہ وہ واصل جہنم ہوئے اور وہ اسلام کو فتح ہوئی۔ اور میرے دوستو، اس کے کرم سے اس غزوہ بدر کا یہ فتح کا انعام تھا اور اسلام کا بول بالا ہونا تھا، اور اس کے بعد کتنے غزوات ہوئے، لیکن یہ پہلا حق اور باطل کا جو معرکہ تھا یہ بنیاد تھی، اور پھر اس اسلام کی اور حضور کی تعلیمات کی، اس فیضان کی، پھر وہ فیضان مدینہ طیبہ سے غزواتیں کرتا کرتا بہت سی غزوات میں بھی پھر یہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ اس آقا مدنی تاجدار کے کرم کے صدقے، ان کی محبتوں کے صدقے یہ فیض تھا۔ وہ بڑے بڑے جنگجو بھی جو تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور یہ غزوہ بدر کا جو معرکہ ہوا اس میں اسلام کو فتح حاصل ہوئی، اور آج ہم 17 رمضان میں ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ان بدری صحابیوں کو جو پہلے اس غزوے میں اسلام کی خاطر نے جانیں دیں اور غزوہ میں شامل ہوئے، ان کا ایمان قیامت تک کے آنے والے مومنین سے اعلیٰ ہوگا، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا بدری ہیں یہ پہلے جو میرے ساتھ چلے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اس رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے، غزوہ بدر کے شہداء کے کرم کے صدقے اور ان غازیان اسلام کے ان محبتوں کے صدقے ہمیں بھی اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وفائیں ہیں آج ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے قرآن پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہم پہ کرم فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما اور ہمیں بھی یہ قوتیں عطا فرما، تو پھر یہ فیض جاری ہوتا ہے۔ اب میں مختصر سا، کیونکہ آج کا یہ یوم وصال سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی وہ کنواری ازواج مطہرات میں سے ہیں اور بنت ابو بکر ہیں، سید ابو بکر کی بیٹی، اور یہ بھی اللہ کی وحی آئی تھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، اس کے بعد آپ پریشان ہوتے تھے۔ جب یہ وحی آئی تو پھر آپ نے اقرار فرمایا، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر پاک 9 سال تھی، اور سن 2 ہجری میں یا 1 ہجری میں آپ جو ہیں آپ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو پھر رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق، مدرز آف دا بلیورز، آپ کی جو ہے آپ کی والدہ کا نام رومان بنت عامر تھا اور والد کا نام ابو بکر صدیق، اور یہ حضور کی بڑی پیاری ازواج مطہرات میں نبی رحمت آپ پہ بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ اور ایک واقعہ بھی آیا جو افق کا واقعہ جو ہے، الزام تراشی اور بہتان کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر عائشہ صدیقہ کی حرمت اور عصمت کی پاک دامنی کا اعلان میرا رب قرآن عظیم میں کرتا ہے۔ 10 آیات اتاری گئی قرآن میں، سورہ نور میں 10 آیات آپ کی پاک دامنی کا۔ جب حضور خاموش ہو گئے تھے 1 مہینہ تک، حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا آپ روتی رہیں، اور جب نے پیغام اتارا تو پھر وہ حضور نے خوشی کے ساتھ اعلان کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ وہ فیض ہے اس مائی کا، جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے اس کی پاک دامنی کا اعلان ہوتا رہے گا۔ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے، یہ بڑا انعام کہ رب نے جب اعلان کیا، آج تک 1400 years have been passed، جو بھی یہ آیات کو پڑھتا ہے ان کا اعلان ہو جاتا ہے، یہ انعام ہے۔ اور آپ حدیث کی بھی بڑا علم رکھتی تھی، 2210 حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں، ان میں سے امام بخاری اور مسلم نے 286 حدیث نوٹ فرمائی ہیں۔ یہ کتنا بڑا علم کا وہ فیضان تھا، اور جب بھی کبھی اسلام کے کسی فقی مسائل پہ کوئی درپیش ہوتا تو صحابہ اس وقت مدینہ طیبہ میں آپ کے پاس در اقدس پہ جا کر آپ سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اور ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے حجرہ پاک میں جا کر ان سے کچھ وصیت حاصل کریں، تو آپ کے پاس آئیں تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ قبر رسول پہ جا کر اور روضہ رسول کی چھت کو تھوڑا سا سراغ کر کے استعانت کریں حضور کی قبر پاک کی، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اور جب یہ عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت فرمایا۔ تو یہ آپ
کہ آپ جو ہیں 65 سال تک آپ حیات رہی، آپ نے تمام خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے، حضرت امام حسن کا دور دیکھا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے آخری 2 سال تک آپ زندہ رہی، تقریباً 65 سال تک، اور آخری عمر آپ نے ساری زیادہ سے زیادہ اپنے حجرے میں اور مدینہ رسول میں گزاری، اور وہیں پہ آپ کا وصال ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ کا جو ہے ایک ہی بھائی تھے عبد الرحمن، جو آپ کے اور آپ کا اور ان بھائی کی ایک ہی والدہ تھی جو حضرت رومان، باقی دوسری میں اولاد تھی۔ تو یہ فیضان ہے ان کا، اور 17 رمضان المبارک کو پھر اس دنیا سے آپ رخصت ہوئی، اور آپ اس دور میں جب حضرت عمر فاروق خلیفۃ الرسول تھے، آپ نے تمام ازواج مطہرات کے جو قائم تھی باقی تھی ان کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، اور سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی تھا، باقی کے 10,000 آپ کے 12,000 تھے، لیکن جب بھی وظیفے آتے آپ سارے کے سارے خیرات کر دیتے، آپ اکثر غلاموں کو آزاد کرتے، اور ایک بار 40 غلاموں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آزاد کیا اللہ کی راہ میں۔ یہ بڑی آپ خیرات کرتی تھی، رمضان المبارک میں بڑا اہتمام کیا کرتی تھی، اور ذکر و فکر میں رہتی تھی، ایک فقیہ تھی، اور آپ سے زیادہ احادیث آپ ہی سے راوی ہیں۔ الحمدللہ آج اس پاک مائی ام المومنین کا ذکر کرتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں، وہ صدیق اکبر کی وہ پیاری بیٹی، وہ صدیق اکبر جس کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی مومن ہیں میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے، ابو بکر تو وہ ہے جس کا احسان میرا رب میدان محشر میں اتارے گا۔ یہ شان عطا کی ہیں، ہر صحابی کو شان عطا تھی، اس لیے کہ ہر صحابی میرے نبی کی اداؤں کا مرکز تھا، اور حضور پہ فدا ہوتا تھا، حضور سے دل و جان کے ساتھ وفا کرتا تھا، حضور کے ذکر میں مست رہتا تھا، حضور کے حکم کا پابند رہتا تھا، اس لیے اس کا یہ ایمان تھا ان صحابہ کا کہ ہمیں جو کچھ بھی رب کا فیض حاصل ہوگا تو در رسول کے صدقے سے حاصل ہوگا، حضور کی وفاداری کے ساتھ حاصل ہوگا۔ یہی میسج تھا جو میسج آج بھی صوفیاء کاملین، مختلف طریقت کے different orders of the Sufi, they supported this message with great concentration and love to attain the Allah's love, to practice your life in your practical life. You have to adopt the way of the Prophet of Islam. اور ہر صوفی نے اس محبت کو اختیار کیا ہے، کوئی چشتی ہے تو وہ بھی محبت میں مست ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی فیضی شاذلی ہے، یہ سارے کے سارے حضور کے دیوانے، ان کے سینوں میں وہی محبت ہے جو صحابہ کے سینوں میں تھی۔ اور آج میرے دوستو اسی محبت کے حوالے سے میں یہ کوشش کرتا ہوں مختصر سے وقت میں تھوڑے تھوڑے حوالے، یا اگر ایک ہی حوالہ میں قرآن پاک کی وہ ساری تفصیل آپ کو بیان کرتا تو اتنا وقت نہیں تھا، میں نے صرف اجمالاً طور پر یہ بیان کیا ہے۔ اور یہ حدیث پاک just I want to convey a beautiful message hadith regarding to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for the youngsters، and یہ حدیث پاک ہے Imam of all prophets. The heading of this hadith, the Prophet himself mentions regarding his status, which Allah bestowed to his beloved Prophet, peace be upon him. He is also the Imam and the leader of all prophets. And this hadith from Tirmidhi Sharif, and one of the companions of Prophet Islam relates that the Holy Prophet, peace be upon him, said, on the day of judgment, on the day of dissections, the last day, the day of judgment, I will be the Imam, I will be the leader, I will be the Imam of all the prophets, which came at different times for the guidance of humanity. And the Prophet Islam declared in this hadith, I will be the Imam of all the prophets, and on one who will speak on their behalf, میں ہی ہوں گا جو ان تمام کی طرف سے جو بولے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرے گا، one who will speak on their behalf with Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and the mercy for all mankind. And it will be because of me that other prophets will be given permission to intercede. Due to the permission and due to the presence of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, so Allah will be given the permission and to intercede.
and I do not boast, I do not feel proudness. That is the kind of the Prophet Islam. Even having that highest status and highest rank, at that time, even that Prophet shows the kindness and humbleness and don't feel any proudness. This is what the teaching of the Prophet Islam. And being a seeker and lovers, it is our duty immensely or duty to have a great respect over beloved Prophet in your heart, in your mind, if you want to success. And please take this opportunity. This is a month of love, month of forgiveness, month of passions, month of blessings, month of mercy. More than your expectations, Allah give you the mercy more than your expectations. So why not we, being a seeker and believers, to avail this opportunity and worship Allah with great love and recite the Quran Pak with great love and understand the meaning of Quran Pak with great love, with the Sunnah of Prophet ﷺ. So Allah will bless you and our beloved Prophet also bless you. May Allah forgive our sins and give us more opportunity to practice according to the will of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad ﷺ. اور جو اس دن ایک اور حدیث پاک، اور یہ بھی میں قرآن سے روز پڑھ کے سناتا ہوں اور حدیث کی کتابوں میں سے ڈھونڈ کے رکھتا ہوں اپنے ویورز کے لیے. اور یہ حدیث کہ جو ایک بار محبتوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں یہ حدیث پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور جنت میں جو ہے اس کے لیے محل تیار کر دیتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے. اور محل دا پیلس، کین یو امیجن، وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اور جو اللہ کو یاد کر کے اسے یاد کر کے اس کے ذکر میں مست ہو کے جب یہ پڑھتا ہے تو اسے کتنا انعام ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی 130 آیتوں میں سے والی 130 آیتوں میں ایک جو ہے اس میں 130 آیتیں ہیں. اس صورت نے ایک شخص کو یہاں تک شفاعت کی ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ صورت ہے اس مشکات شریف کی ہے، وہ سورہ ملک ہے. جو وہ پڑھتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ شان ہے. اور دوسری جگہ بھی اس حدیث پاک سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے اور جو یہ برکتیں ہوتی ہیں. حضرت جابر سے فرمایا گیا جو محبتوں کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور دیکھ کر پڑھتا ہے، اس کو اتنا انعام ملتا ہے کہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسے عطا کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان فضیلتوں کے ساتھ، ان برکتوں کے ساتھ اس سورہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کے ساتھ یہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اور بھی بہت سی صورتیں سورہ یاسین کے متعلق اور دوسری صورتیں جو مفصل صورتیں ہیں ان کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے اور ان کی شانیں بھی بیان کی گئی ہیں. اسی طرح میں آج کیونکہ اسی پہ اختصار کرتا ہوں کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی ان احادیث پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بدر کا جو واقعہ 17 رمضان کو ہوا، اس پہ بھی مولا کے ہمارے جذبوں کو کامل رکھے. حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا کا جو وصال مبارک ہے، اس پہ بھی ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پاک دامن مائی کی جس کی پاک دامنی کا اظہار 10 آیات میں اس قرآن عظیم میں میرے رب نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم. مولا کریم جو کچھ پڑھا گیا، سنایا گیا، تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما. نبی رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما. آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جہاں دنیا میں بسنے والے یاران طریقت مولا شریف سے وفا کرنے والے سب کی مرادیں پوری فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو ساتھی ہمارے ساتھ ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ ہیں، شامل حال ان کے رزق، مال اور اولاد میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مولا کریم ان کے سب کے مال اور رزق میں برکتیں عطا فرما. اس کووڈ-19 کی کنسپریسی سے آزادی عطا فرما اور ساری مخلوق کو مولا کریم آزادی عطا فرما. عالم اسلام پہ کرم فرما. کشمیر کے نہتے مسلمانوں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو پھنسے ہیں انہیں آزادی نصیب فرما. اس ملک پاکستان پہ کرم فرما. ہمارے گرد و نواح پہ رحمتوں کا نزول فرما. اس مغفرت والے
اشرا کی برکتوں کے صدقے ہم پہ کرم فرما، اور آئندہ روزے جو آ رہے ہیں تیری رحمت کے، ان پہ ہمیں انہیں رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد الصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔